السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور کل انسانوں کے لیے بالعموم قرآن مجید کتاب لا ریب، کتاب ہدایت اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان اور اسلام کی تاریخ بھی بتلائی ہے، اسلام کے اصول، اس کے قاعدے، اس کے احکام شروع دن سے لے کر آج کے دن تک واضح اور اٹل ہیں۔ ان کے اندر نہ کوئی تناقض و تعارض ہے، نہ ان کے اندر کوئی تبدیلی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء نازل فرمائے، کتابیں اتاری، شریعتیں بھیجیں، اور سب کی سب شریعتوں میں بنیادی قواعد و قوانین اور احکام سب ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ منشا ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور کسی اور کی اطاعت نہ کریں اور کسی اور کا حکم اپنے لیے کسی بھی حالت میں لازمی نہ سمجھیں۔ اللہ مسلمانوں کو
آزاد دیکھنا چاہتا ہے. غلامی کی حالت میں مسلمان اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا. سو اللہ رب العزت نے اپنے بندگان پر حصول آزادی بھی فرض ملزمہ قرار دیا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں، فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھے ہوئے تھا اور ان سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اس سے پہلے اور بہت پہلے نمرود بھی اسی قسم کے باطل موقف کا دعوے دار تھا. اللہ رب العزت نے فرعونوں سے نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جہاں انہوں نے فرعون کے دربار میں اللہ کی ربوبیت الوہیت کا ذکر کیا. وہیں انہوں نے یہ مطالبہ رکھا، ارسل معنا بنی اسرائیل ان عبدت بنی اسرائیل، کہ فرعون تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے، وہ تجھے رب نہیں مانتے ہیں، وہ میری دعوت پر کان دھرتے ہیں، میری دعوت کو قبول کرتے ہیں، وہ شریعتوں پر سابقہ جو تصورات تھے ان پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو غلام بنائے ہوئے ہے. تو قرآن مجید اور سابقہ کتب سماویہ سب کے اندر یہ بات بطور خاص موضوع ہے کہ اللہ کے ماننے والے کسی کی غلامی کو قبول و برداشت نہیں کریں گے. اور یہ عین حقیقت ہے، اگر کسی کافر اور مشرک قوم کے حکم یا ملک یا ان کی سیادت کو قبول کیا جائے تو وہاں اسلام نہیں چل سکتا، توحید کی دعوت نہیں پنپ سکتی، ایک اللہ کی عبادت کا نعرہ بلند نہیں کیا جا سکتا. آج کے دور کے مسلمان 56-57 ملکوں میں اپنی اپنی جعلی آزادیوں کا ڈھول پیٹتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں، مگر صورت احوال کو نہیں جانتے. آزادیاں مانگے تانگے سے، منتوں سے یا چھوٹی موٹی سیاسی تحریکوں سے آزادیاں نہیں ملا کرتی. ہم اس تصور کو اصل میں سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کافروں سے، مشرکوں سے، اللہ کے دشمنوں سے آزاد ہونا ہے. اس آزادی کے کیا معنی ہیں؟ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ آج تقریباً امت مسلمہ کے یہ ٹکڑے جو اپنے آپ کو ملک کہتے ہیں اور اپنی آزادیوں کے جعلی دن مناتے ہیں، حقیقت میں ان کی آزادی کوئی آزادی نہیں ہے. کوئی طالب علم، کوئی مدرسہ مکتب کا عالم
کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر جس کو کچھ بھی شدھ بدھ ہے، اگر وہ اس معاملے کو سٹڈی کرے تو اس کا دل گواہی دے گا، اس کا ملک بول بول کے کہے گا کہ وہ آزاد نہیں ہے، حقیقت میں ان کے ساتھ ڈرامہ کیا گیا، بلف کیا گیا، دھوکہ دیا گیا۔ یہ 19ویں صدی 18ویں صدی میں امت مسلمہ کے کل ممالک، یہودیوں نے، عیسائیوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آپس میں بندر بانٹ کیے۔ مغربی یورپ، کیتھولک عیسائی، فرانس، اٹالیا، روم اور انگلستان، یہ بڑے بڑے کافر بے ایمان ملک جو آج جمہوریتوں اور آزادیوں کے دعوے کرتے ہیں، یہ کل امت مسلمہ پر چڑھ دوڑے۔ جس کے ہاتھ جتنے ملک لگے انہوں نے قبضے کیے۔ 150 سال، 200 سال، 250 سال امت مسلمہ کے کل ملکوں کو اپنی غلامی میں رکھا۔ فوجی غلامی، عسکری غلامی، ان کے اقتدار پر قبضے، مسلمانوں کا قتل عام، یہ جس کو آپ جنگ عظیم اول اور دوم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ تو میرے رب نے مسلمانوں پر مدد فرمائی، کرم فرمایا کہ کچھ حصہ مسلمانوں کا بچ گیا، ورنہ یہ کل عالم اسلام کو صلیبیوں، یہودیوں، عیسائیوں نے مل جل کر اپنے قبضے میں بانٹ لیا۔ ترکی کی خلافت کو جبراً ختم کیا، حکم اسلام دنیا سے مٹا دیا، اور اسلام کی تہذیب و تمدن جو پچھلے 1000 سال سے تقریباً کل دنیا میں قائم تھا، اس کو یکسر الٹ پلٹ دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کی آبادیوں کو اپنے مزاج، اپنے نصاب، اپنے نظام کے اندر ڈھال لیا، تو پھر مسلمانوں کو نام نہاد آزادیاں، تم آزاد ہو، ترانہ بنا لو، جھنڈا لہرا لو، ہماری مرضی کے مطابق کانسٹیٹیوشن بھی بنا لو، مگر ہماری ڈائریکشن ڈکٹیشن سے باہر نہیں نکلنا۔ سو کل مسلمان ملکوں کی تعلیم، سب سے پہلے تعلیم تبدیل کی، تہذیب تبدیل کی، لباس، وضاقتہ، بود و باش، سیاسی نظام، اقتصادی نظام تبدیل کیے، اور ان سے کہا جاؤ اب تم آزاد ہو، مگر ایجوکیشن ہماری پڑھانی ہے، اکانومی ہماری چلانی ہے، فورن پالیسی ہم سے پوچھ کر بنانی ہے، ڈیفنس ہماری مرضی سے چلنا ہے۔ جاؤ انڈیپینڈنس مناؤ۔ کوئی کسی تاریخ کو
کوئی کسی سال کو، ہم 14 اگست کو، دوسرے کسی اور تاریخ کو جعلی آزاد، مگر مدرسہ، مکتب، مسجد نہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، الف بے جیم دال نہیں، اے بی سی، اور اے بی سی سے تم نے اپنے لفظ نہیں بنانے، ہم بتلائیں گے کیا لفظ بنانے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، تمہارے تو نہ حرف آزاد، نہ لفظ آزاد، نہ قاعدے آزاد، نہ کتابیں آزاد، نہ اسکول، یونیورسٹی، کالج، پارلیمنٹ، سینٹ، کوئی چیز آزاد نہیں۔ کھولو تو اپنے بچے کا قاعدہ، الف اردو میں آزاد ہوتے تو اللہ لکھتے، الف سے اللہ بناتے، پر غلام تھے تو الف سے عام بنایا۔ عام کو ہندو بھی کھا لے، سکھ بھی کھا لے، عیسائی بھی کھا لے، یہودی بھی کھا لے، عام سے کسی کو انکار نہیں، اللہ سے تو پوری دنیا کو انکار ہے۔ انگریزی میں اے بنایا، اے فار ایپل، 70 سال پاکستان جعلی آزاد، اے سے اللہ نہیں لکھ سکا۔ الف سے اللہ نہیں لکھ سکا۔ الف انار، بے بکری، بے پنکھا، ہم آزاد ہیں۔ الف سے اللہ نہیں بنا، بے سے بندہ نہیں بنا، میم سے مسلم نہیں بنا، میم سے مسجد نہیں بنا، ایم سے ماسک نہیں بنا۔ اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ۔ خاص کر اللہ کی قسم ان کے بڑے بڑے مذہبی یہودیوں، عیسائیوں نے بیٹھ کے مسلمانوں کے قاعدے ترتیب دیے کہ مسلمان کے بچے کو وہ لفظ نہیں بتلانا جو اسلام کا، ایمان کی ہدایت دیتا ہو۔ اے سے اللہ بنے گا تو بچہ پوچھے گا استاد سے اللہ کس کو کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن سے پڑھا دیا جائے گا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ تو اسلامی ملک ہوگا۔ اے سے ایپل، بی سے بیٹ، سی سے کیٹ۔ اب ایپل سب کھائیں گے، وائٹامن ہے، رچ ہے، بلی سب پالیں گے، بلے سے کھیلیں گے۔ یہ سارے حروف سے وہ الفاظ بنے جن الفاظ سے اسلام کا کوئی نشان نہیں۔ ایجوکیشن پالیسی کافروں کی، اسکول، کالج، یونیورسٹی کافروں کی، نصاب تعلیم کفر کا۔ ہمیں دھوکہ دیا تم آزاد ہو۔ ہمارا سیاسی نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے احکام سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کی عبادت سے۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا سیاسی نظام ڈیموکریسی سے، پارلیمنٹ سے، سینٹ سے،
ووٹنگ سے بالغ، ہر بالغ ووٹ دے. وہ جس کو میٹرک کروا دیا، وہ جس کو اس گندے نظام تعلیم میں پڑھا دیا، ایجوکیشن میں تمہارا ذہن خراب کیا، معیشت میں تمہاری جیب پلید کی، حساب میں تمہارے بچوں کو حرام پڑھایا، کامرس ساری کی ساری حرام پر، ملک سارے کے سارے بینکوں پر، معیشت سودی قرضوں پر، خارجہ یونائٹڈ نیشن پلیت کی مرضی پر، دفاعی پالیسی پینٹاگون بدبخت پر. نہ تم ان کی مرضی کے بغیر اپنے افسروں کو ترقیاں دے سکو، اپنے سپاہیوں کو جرنیل بنا سکو، اپنے ملکوں کو کوئی اپنی مرضی سے اسلامی قاعدے کے مطابق دفاع دے سکو، نہ فورن پالیسی دے سکو، نہ ٹریڈ بزنس دے سکو. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری نسل کو نہیں پتا کہ پاکستان کیوں بنا. 70 سال میں بوڑھے سارے مرمرا گئے، جوان جو بچے وہ سارے کے سارے یوٹیوبر، ویلاگر، فیس بک، گندا میڈیا، کرپٹ، ننگا، بیہودہ، عدالتی نظام تباہ، معیشت کنگال، مرد و زن باغی. یہ ہے آزادی. اب تم آزاد ہو. وزیر اعظم کہاں سے آئے گا؟ جہاں سے تم غلامی پیٹتے پھرتے تھے ابھی وہیں سے آئے گا. عہدے کہاں سے ملیں گے؟ آقاؤں سے ملیں گے. قرضے کہاں سے ملیں گے؟ دشمنوں سے ملیں گے. بہت بڑی بڑی چار، اللہ کی قسم، ایجوکیشن پالیسی، فورن پالیسی، اقتصادی پالیسی، دفاعی پالیسی بتلاؤ. 70 سال میں تمہاری کوئی ایک حکومت، کوئی ٹیکسٹ بک بورڈ، کوئی تمہاری وزارت تعلیم محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا اقرا، اللہ کے قرآن کی سورت کا نصاب تعلیم دے سکی؟ دیکھو نا ہمارے نبی، قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ النبی الامی. کسی سکول کالج میں نہیں پڑھایا، کوئی دنیا میں اس کا استاد نہ ہو. غار حرا کے کلاس روم میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو معلم، جاؤ کائنات کے استاد کو پڑھاؤ. کیا پڑھانا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اسلامک ایجوکیشن سسٹم نہیں چلا سکے تم. نہ لیاقت علی خان، نہ خواجہ ناظم الدین، نہ چودھری محمد علی، نہ محمد علی بوگرا، نہ حسین شہید سہروردی، یہ تمہارے 3 مہینے کے وزیر اعظم اسلامی نظام تعلیم نہیں لاگو کر سکے.
تمہارے بچوں کو میتھمیٹکس پڑھایا، کیا پڑھایا؟ سود، مفرد، مرکب. ہیلے کالج پلیت. آج تک حرام پر کھانے، کھلانے، پڑھانے، چلانے پر تمہارے اسٹیٹ بینک بنوا دیے، بینکنگ کونسلیں بنوا دی، فائنانس ڈویژن قائم کر دیے. یہ یونائٹڈ بینک ہے، یہ نیشنل بینک ہے، یہ حبیب بینک ہے، یہ پلیت بینک ہے. یہ اللہ کی بغاوت ہے، حرام کی تجارت ہے، یہودیوں کی معیشت ہے. یہ آزادیاں نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ پختہ تر غلامیاں ہیں. کون سے معاشی ماہرین تم نے پیدا کیے؟ پیدا کہاں سے کرنے تھے؟ تم نے تو اکاؤنٹنٹ بنائے، کمبخت اکاؤنٹنٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں. اکانومی میں تو نہیں، اسلامی معاشیات تو نہیں. آزادیوں کو سمجھو. آج بھلا دیا گیا سب. کوئی نوجوان نہیں جانتا پاکستان کیوں بنا تھا، کون سی دشمنی پیچھے تھی. آج کون نوجوان ہے یونیورسٹی اور کالج کا جو یہ جانتا ہو کہ ہندو کے عقائد کیا ہیں، مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں، عیسائیوں کے عقائد کیا ہیں، یہودیوں کے عقائد کیا ہیں، سکھوں کے عقائد کیا ہیں، اور محمدیون، مومنون، مسلمون، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. کتنے نوجوان ہیں اسلام آباد میں، یہ آزاد پاکستان کے جاہل نوجوان جو جونا گڑھ کو، بہار کو، برما کو، مالدیپ کو، حیدرآباد کو، ہوشیارپور، گرداسپور، فیروزپور کو، راوی، ستلج، چناب کو، جہلم، پنجاب کو جانتا ہو. پانی ہمارا غلام، دریا ہمارے غلام، شہر ہمارے غلام، ڈھاکہ بنگال ہمارا غلام. تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پر دل قربان ہے، اس پر جان قربان ہے. کھاؤ پیو مل جل کے سارے بے ایمان ہیں. کوئی تصور باقی بچا ہے آزادی کا؟ کس سے آزادی تھی؟ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ تقسیم ہند کا ایجنڈا کیا ہے؟ حیدرآباد الحاق پاکستان کا اعلان، ماؤنٹ بیٹن بے ایمان اور ہندو کا مل جل کے قبضہ. تاریخ کیا ہے آج قوم جانتی ہے. تیرا پاکستان، میرا پاکستان مکمل ہے. بابا جنا تو کہتا کہتا دنیا سے چلا گیا، شاہرگ رہ گئی ہے، شاہرگ ان کے قبضے میں ہے. شاہرگ کو چھڑاؤ گے تو پانی بھی آئے گا، کشمیر بھی آئے گا، تکمیل بھی آئے گی،
پاکستان مکمل کرنا ہے، آج کوئی نونی قافی انصافی پولیٹیکل پارٹیاں سیاسی لیڈر آج ادھورے پاکستان کو جانتے ہیں؟ دریا کہاں رہ گئے؟ پنجاب والوں 5 پانی پورے کرو تو ستلج ہے، راوی رواں ہے، چناب میں پانی ہے، جہلم میں طغیانی ہے، تیری فصلوں کھیتوں کی سیرابی کا کوئی انتظام ہے؟ کس آزادی کے دعوے کرتے ہو تم؟ اللہ کی قسم، پانی تو ہندوستان نے پی لیا، نظام تعلیم کو انگلستان نے ڈھس لیا، نظام معیشت کو اسرائیل اور امریکہ بے ایمان نے ٹھگ لیا، تم کو قرضوں میں جکڑ لیا۔ ڈالر کے غلام، قرضوں کی بھیک، یہ آزادیاں نہیں ہیں۔ قسم اللہ کی، آزادی عقیدے کی بنیاد پر، آزادی لا الہ الا اللہ کی اذان پر، آزادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی تلوار پر، آزادی ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کی للکار پر، آزادی ابن قاسم کی دھاڑ پر، او مسلمانوں، آزادی غزنویوں، غوریوں، قطب الدین ایبک، محمد تغلق، شیروں کی دھاڑ پر، لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر، محمد الرسول اللہ کے نظام پر۔ یاد رکھو یہ کلمہ جس کو پڑھتے ہو، 2 جز اس کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، محمد الرسول اللہ نظام ہے۔ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہے؟ کوئی رام نہیں، کوئی گھنشام نہیں، کوئی ہنومان نہیں، کوئی دیوی دیوتا بے ایمان نہیں، کوئی یورپ ایشیا کیتھولک پروٹسٹنٹ حکمران نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے یہ، اللہ معبود ہے، اللہ رب ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ امت مسلمہ سارے اللہ کے بندے ہیں، امت کافرہ سارے اللہ کے دشمن ہیں۔ محمد الرسول اللہ نظام ہے۔ محمد الرسول اللہ کے پاس کتاب آئی ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کا قانون ہے، آزادی اس کے ساتھ جڑی ہے، کامل آزادی، مکمل آزادی، کفر و شرک کے نظاموں سے آزادی، گلوبل ولیج سے آزادی، ورلڈ آرڈر سے آزادی،
یونیسیف یونیسکو سے آزادی، WTO WHO سے آزادی، ملک اللہ کا، خلق اللہ کی، الا لہ الخلق والامر، حکم و ملک اللہ کا، خلق و عباد اللہ کے، قرآن کتاب اللہ کی، محمد الرسول اللہ نبی آخر الزمان اللہ کا، پاکستان اللہ کا، سعودی عرب اللہ کا، جزیرۃ العرب کے 28 ملک اللہ کے، مراکش مصر اللہ کے، تیونس الجزائر اللہ کے، بیت اللہ بیت المقدس اللہ کا۔ آزادیاں حاصل کرنی ہیں، ابھی آزادی آتی ہے عقیدے کی پختگی، ایمان کی قوت، جہاد و شہادت، ایمانی غیرت، کفر سے برات، کافروں سے نفرت، اللہ سے محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔